من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و حبیبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد الصلاة والسلام علی ابن امہ و وارث علمہ علم الاولین والآخرین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب الصلاة والسلام علی اولادہ المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقال الحکیم فی کلامہ المجید وفرقان الحمید وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا بعدی لن یفترقا حتی یردا علی الحوض صلوات عزیزان گرامی، میں نے آپ کے سامنے سورہ بینہ پارہ نمبر 30 کی ایک مختصر آیہ جو پورے قرآن کریم کا خلاصہ ہے پڑھنے کا شرف حاصل کیا، اور ایک حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو 300 کتب کے اندر موجود ہے، اور تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ سورہ بینہ میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، فرمایا بے شک یقیناً کوئی شک نہیں ہے جو لوگ ایمان لائے، ایمان لانے کے ساتھ ساتھ نیک کام کرتے رہے، وہ اللہ کی پسندیدہ مخلوق ہے۔ کام دو ہیں، ایمان بھی پختہ ہے اور عمل بھی درست ہے، وہ خیر البریہ ہیں۔ جس طرح میں نے عرض کیا تھا کہ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ لوگ کون ہیں جو ہمیشہ جنت میں رہیں گے، اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں گے؟ یا رسول اللہ ان کا تعارف کیا ہے؟ مولا کائنات سامنے ہے، اللہ کے نبی مسکرا کر مولا کے چہرے کی طرف دیکھ کر ارشاد فرمایا علی ان کے ماننے والے شیعہ بھی ہیں، خیر البریہ بھی ہیں۔ دو کام ہیں، ایمان پختہ ہے، عمل درست ہے۔ ایمان عقیدہ اپنی مرضی کا نہیں ہے، عقیدہ وہ رکھتے ہیں جو 14 نے رکھا یا رکھنے کا حکم دیا۔ عمل بھی اپنی مرضی کا نہیں ہے، نماز بھی اپنی مرضی کی نہیں ہے، روزہ بھی اپنی مرضی کا نہیں ہے، حج بھی اپنی مرضی کا نہیں ہے، جہاد بھی اپنی مرضی کا نہیں ہے، لیکن یہ سب کام کرتے ہیں 14 سے پوچھتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ نے سورہ دہر میں ارشاد فرمایا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، یہ ہستیاں وہ چاہتی ہیں جو ان کا خدا چاہتا ہے، جو ان کا خدا چاہتا ہے۔ یہ ایسی ہستیاں ہیں
اللہ کی رضا کو مد نظر رکھتی ہیں، اس لیے ہمیں حکم دیا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے امیر المومنین کے ماننے والو، اے یعصب الدین کے ماننے والو، اے قسیم النار والجنہ کے ماننے والو، اے خلیفہ بلا فاصل کے ماننے والو، اگر تم مولا کو مانتے ہو تو تقوی اختیار کرنا پڑے گا، تقوی اختیار کرنا پڑے گا۔ یہ شرط ہے ولایت علی کو سینے میں جگہ دینے کے لیے، یہ شرط ہے کہ مومن کے دل میں تقوی کا نور ہو۔ اگر تقوی نہیں ہے تو گویا کہ اس نے مولا علی کو امام نہیں مانا، ولی نہیں مانا، خلیفہ نہیں مانا، مولا کو خلیفہ بلا فصل نہیں مانا۔ اس لیے قرآن نے یہ شرط لگائی ہے کہ قرآن ناطق کے طریقے پہ چلنا ہے، تو قرآن صامت نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ قرآن صامت نے یہ شرط عائد کی ہے کہ ھدی للمتقین۔ اگر امیر المومنین علی ابن ابی طالب کو ماننا ہے تو تقوی اختیار کرنا پڑے گا۔ یا عزیزان گرامی، یہ شرط ہے ولایت علی کے لیے۔ کیوں؟ مومن اللہ حکم دے رہا ہے، اے صاحبان ایمان، اے امیر المومنین کے ماننے والو، تقوی اختیار کرو۔ پھر کیا کرو؟ اللہ فرماتا ہے مع الصادقین، کونوا مع الصادقین، پھر سچوں کے دامن کو تھام لو۔ توجہ ہے، سچوں کا دامن نہیں چھوڑنا، جو سچے ہیں ان کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ لینا تو نجات ہو جائے گی۔ تو یہ ہمیں حکم دیا جا رہا ہے ایک لمحے کے لیے، ایک لمحے کے لیے سچوں کا دامن نہیں چھوڑنا۔ اس لیے خدا نے جنہیں زمین کا وارث بنایا ہے، خدا نے جن کے صدقے اس پوری کائنات کو خلق کیا ہے، جو علت غائب ممکنات ہیں، جن کے صدقے یہ پوری دنیا کا نظام چل رہا ہے، اور وہ معصوم بھی ہیں، وہ امام بھی ہیں، وہ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے، جو اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے اسی کی اتباع کرتے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ عزیزان گرامی، یہ قرآن حکم دے رہا ہے، قرآن صامت، قرآن ناطق کے قصیدے پڑھ رہا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ صدیق کون ہوتے ہیں۔ توجہ توجہ، میں وہی بات کروں گا، میں نے سامنے قرآن رکھا ہے، مولا کا کلام رکھا ہے، یہ قرآن صامت، یہ قرآن ناطق کا کلام ہے، یہ گواہ ہے، یہ ایسا پاک منبر ہے جس کے بارے میں نے 18 شرطیں پڑھی ہیں اس منبر کے تقدس کی۔ یہاں سے ہمیں اپنی مرضی کا دین نہیں ملے گا، یہاں سے قرآن صامت کے اندر جو کچھ ہے وہی بیان کرنا پڑے گا، یا قرآن ناطق کے قصیدے پڑھنے پڑیں گے۔ توجہ ہے؟ تو یہی میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کیا ہے سچے کون ہیں۔ آؤ ہم قرآن سے پوچھتے ہیں سچے کون ہیں۔ سچے، صداقت کی ضد کیا ہے؟ صدقن کی ضد کیا ہے؟ کذب، کذب، جھوٹ بولنا، یہ ضد ہے صدق کی، صدق ضد ہے کذب کی۔ آؤ ہم دیکھتے ہیں جو سچوں کے مقابلے میں آ جائے۔ توجہ توجہ توجہ، میں حدیث کو جو اس نے غلط رخ کیا میں اس کو واضح طور پر، میں کسی کے مذہب پہ تنقید نہیں کرتا، کیونکہ میں یہاں کا مقامی ہوں، جہاں میں عشرے پڑھتا رہا ہوں سب سے زیادہ اہل سنت کے لوگ ہوتے تھے۔ آپ سے بھی یہی گزارش ہے، ان کو دعوت دیں۔
اہل سنت بریلوی اہل حدیث سب کو دعوت دیں، میں نے قرآن بیان کرنا ہے اور مولا کا کلام بیان کرنا ہے۔ کسی کو پسند آئے بسم اللہ، نہ آئے تو کوئی بات نہیں ہے، کوئی نعرہ لگائے تو اس کی مرضی، نہ لگائے اس کی مرضی، کیونکہ جب میں نے قبر میں جانا ہے اگر مولا علی کی ولایت کا سوال ہوا تو میں نے کیا جواب دینا ہے؟ اگر میں مولا کی سیرت کی مخالفت کروں، نہیں، اس دنیا میں مولا کی مرضی، پل صراط پہ بھی مولا کی مرضی۔ توجہ ہے، یہی عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آج میرا دل چاہتا ہے میں نے بھی 2 قصیدے سنانے ہیں، میں اس لیے قرآن رکھا ہے اور حدیث رکھی ہے، تو یہی میں عرض کرنا چاہتا ہوں، صادق کون ہے، سچے کون ہے؟ حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ مسکرا کر مولا علی کے چہرے کی طرف دیکھ کر ارشاد فرمایا، یا علی انت صدیق الاکبر۔ اے علی، تم صدیق اکبر ہو، تم سب سے زیادہ سچے ہو۔ تو یہ مولا علی ہیں۔ ایک اور حدیث سنانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے اہل سنت کتب کے اندر یہ حدیث موجود ہے، شیعہ کتب کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، یا علی انت فاروق الاعظم۔ اے علی، تم فاروق اعظم ہو۔ توجہ سے سننا، حضرت یوسف کو ہر نبی سچا ہوتا ہے، ہر نبی حق کے ساتھ ہے۔ حضرت آدم حق کے ساتھ، حضرت موسیٰ حق کے ساتھ، حضرت عیسیٰ حق کے ساتھ، حضرت نوح حق کے ساتھ، حضرت اسماعیل حق کے ساتھ، حضرت ابراہیم حق کے ساتھ۔ کبھی سوچا ہے یہ حق کے ساتھ ہر نبی حق کے ساتھ ہے؟ کبھی سوچا ہے یہ حق کس کے ساتھ ہے؟ پیغمبر اکرم سے پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ یہ حق کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، حق کسی کے ساتھ نہیں۔ توجہ، حق کسی کے ساتھ نہیں، حق کسی کے ساتھ نہیں۔ اگر ہے حق، الحق مع علی وعلی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے۔ حق کہاں ملے گا؟ اے اللہ، حق کو ادھر موڑ دے جس کی طرف علی مڑے۔ توجہ، میں بیان کرنا چاہتا ہوں، کیا سورہ یوسف پڑھی ہے؟ حضرت ہر نبی سچا ہوتا ہے، ہم معصوم مانتے ہیں نبی کو، کسی نبی سے گناہ سرزد نہیں ہوتا۔ اس لیے جناب مریم کی طہارت کی گواہی اللہ نے قرآن میں دی ہے، جناب عیسیٰ کی والدہ ہیں۔ کچھ کہتے ہیں جناب سیدہ کونین معصومہ نہیں ہے۔ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں اور کلپ جاری ہیں، بیانات لوگوں کے جاری ہیں۔ میں اس لیے بیان کرنا چاہتا ہوں، حقیقت ہے، میرا یہ نظریہ ہے اور عقیدہ ہے، اگر قیامت کے دن جناب زہرا فقط چھوٹی سی سفارش کرنے کا ارادہ کر لیں گے تو نجات ہو جائے گی۔ جس پہ بی بی راضی اس پہ اللہ راضی۔ یہی عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ فرما رہا ہے، یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین۔ اے مریم، اللہ نے چن لیا ہے، اللہ نے تجھے عصمت عطا کی ہے، اللہ نے تجھے پاک و پاکیزہ بنایا ہے۔ جناب مریم کی طہارت کی گواہی، بیٹے کی طہارت کی گواہی قرآن کے اندر موجود ہے، جبکہ جناب مریم کی طہارت کی گواہی قرآن کے اندر ہے، فخر مریم کی طہارت کی اور عصمت کی گواہی قرآن کے اندر ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صلی علی محمد وآل محمد۔ کون ہے صدیق؟ حضرت یوسف سچے نبی تھے؟
ہیں؟ سب میرے ساتھ بولنا ہے۔ حضرت نبی، سچے نبی، جب کنویں میں پھینکا گیا، حضرت یوسف کی حالت کیا تھی؟ میں نے پڑھا مناظر پاکستان، قبلہ غلام حسین نجفی شہید میرے استاد تھے، ان کے پائے کا پاکستان میں کوئی مناظر پیدا نہیں ہوا، لوگ نام سن کر ڈر جاتے تھے، لیکن ان کے جملے میں نے سنے۔ اور حضرت یوسف جب کنویں میں پھینک دیے گئے، کنویں میں سانپ تھا، توجہ توجہ، کنویں میں سانپ تھا، حضرت یوسف اسی کنویں میں، سانپ بھی اسی کنویں میں۔ بڑا لطیف جملہ، وضاحت بیان نہیں کر سکتا۔ تو حضرت یوسف اسی کنویں میں، سانپ بھی اسی کنویں میں۔ سانپ نے حضرت یوسف کو کچھ نہیں کیا، توجہ توجہ، پتا تھا یہ نبی ہیں، یہ نبی ہیں، حضرت یوسف کے قریب نہیں آیا۔ کیوں؟ اللہ نے فرمایا ایھا الصدیق، توجہ توجہ، قرآن کی آیت ہے، اللہ نے فرمایا تو یوسف سچا نبی تھا، یوسف سچا نبی تھا، یوسف کے قریب سانپ نہیں آیا، اس لیے کہ حضرت یوسف سچے نبی تھے۔ پتا چلا، توجہ، پتا چلا جس کے سانپ قریب نہ آئے وہ صدیق ہوتا ہے۔ توجہ توجہ، آگے میں نہیں بیان کرنا چاہتا، معرفت والے مومن یہ سچے ہیں، یہ معصوم ہستیاں ہیں۔ او میں حدیث کا جو میرا موضوع چلنا ہے، میں نے کل بیان کیا تھا، میں نے کتاب پڑھی، ایک فقیہ مجتہد نے لکھی، اور تحقیقات الفریقین کے پہلے چند صفحوں پہ میں نے حوالہ جات دیکھے کہ اللہ کے نبی نے آخری وقت فرمایا اور متعدد بار کہا کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے اور 72 گمراہ، ایک نجات پا جائے گا۔ کیا اللہ کے نبی نے بیان کیا تھا کون سا نجات پائے گا؟ اور ہم قرآن کے اندر دیکھتے ہیں نجات پانے والا کون ہے اور گمراہ ہونے والے کون ہیں۔ 300 کتب گواہی دے رہی ہیں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین، میں تمہارے پاس 2 قیمتی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسری میری اہل بیت ہے۔ تو فرمایا ما ان تمسکتم بہما، اگر تم گمراہی سے بچنا چاہتے ہو، ضلالت سے بچنا چاہتے ہو، جہنم کی آگ سے بچنا چاہتے ہو، تو کبھی ان دونوں کا دامن نہ چھوڑنا۔ قرآن کے ساتھ تمسک رکھنا ہے۔ کیوں؟ قرآن تورات سے افضل، انجیل سے افضل، زبور سے افضل ہے۔ کیوں تورات انجیل زبور سے افضل ہے؟ اس لیے ہمارے نبی سردار الانبیاء ہیں۔ تو فرمایا میری اہل بیت کو دامن کو کبھی نہ چھوڑنا۔ اگر اہل بیت کے دامن کو چھوڑ دیا کچھ نہیں ملے گا، پوری گمراہی ملے گی۔ فرمایا اگر کوئی شخص کوشش کرے کسی طریقے سے حسبنا کتاب اللہ کہہ کر، توجہ توجہ، قرآن کو اہل بیت سے جدا کرنے کی کوشش کرے، کہے ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے، اہل بیت کی ضرورت نہیں ہے، یا اہل بیت کو قرآن سے جدا کرنے کی کوشش کرے گا، وہ شخص دونوں چیزوں سے دور ہو جائے گا۔ قرآن و اہل بیت کے اندر جدائی ممکن نہیں۔ کیوں؟ عربی کا صیغہ ہے، جو عربی جانتے ہیں، تثنیہ فعل مضارع لام، فرمایا لن یفترقا، ہرگز، یقیناً
یہ امکان بھی نہیں ہے کہ قرآن اہل بیت سے جدا ہو جائے، اہل بیت قرآن سے جدا ہو جائیں، ایسا ہرگز ممکن نہیں ہے۔ کتنا تک یہ ساتھ ساتھ رہیں گے؟ کوئی چند سالوں کے لیے، مہینوں کے لیے، خاص مدت کے لیے، نہ جب تک قرآن باقی۔ توجہ، آل محمد کا معصوم امام، معصوم فرد باقی۔ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین، اللہ ارشاد فرماتے ہیں بقیت اللہ، قرآن کی واضح آیت ہے، امام کا لقب ہے، بقیت اللہ خیر ہیں اگر تم مومن ہو۔ مومن کے لیے پتہ چلا زمین بھی اپنی جگہ قائم ہے، زمین انگوریاں اگا رہی ہے، یہ ہوائیں چل رہی ہیں، یہ دنیا کا نظام چل رہا ہے اور یہ پورا سسٹم چل رہا ہے۔ میں یوں کیوں نہ کہہ دوں، اگر ہمارے اندر سانس موجود ہے صدقہ امام زمانہ کا، جب تک دنیا رہے گی، جب تک یہ نظام رہے گا، آل محمد کا ایک معصوم فرد موجود رہے گا۔ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک بار میں امام تشریف نہیں لائیں گے۔ قرآن اہل بیت سے جدا نہیں، تھک تو نہیں گے؟ ایک دفعہ صلوات پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہی میں عرض کرنا چاہتا ہوں، کیا میں نے کل اسی موضوع کو مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن صامت کی جو شان ہے نا، قرآن ناطق کی، وہی ہے۔ کل یہ میں نے بیان کیا تھا، قرآن ھدی للمتقین، قرآن رحمت، قرآن شفا مومنین للمومنین، قرآن کا سننا عبادت، قرآن کا پڑھنا عبادت، قرآن کی طرف نظر کرنا عبادت، قرآن کی محبت رکھنا عبادت۔ لا یمسہ الا المطہرون، بغیر طہارت کے قرآن کے حروف کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ توجہ، قرآن ایسی مقدس کتاب ہے، قرآن کے ایک حرف کا، ایک جملے کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکے گا، اس لیے یہ لا ریب کتاب ہے۔ جب یہ لا ریب کتاب ہے، نظر کرنا عبادت، پڑھنا عبادت، بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ قرآن کے اندر قیامت تک چیلنج موجود ہے۔ کبھی سوچا ہے یہ قرآن صامت کی شان ہے نا، یہ خاموش قرآن کی شان ہے نا، تو قرآن ناطق کی شان کیا ہے؟ یہ قرآن اس وقت تک سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک اس دروازے پہ نہیں جاؤ گے جس دروازے کو امت نے بھلا دیا، غدیر کو بھلا دیا۔ یہ قرآن اس وقت تک سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک اس دروازے پہ نہیں جاؤ گے جس کے متعلق سید انبیاء ارشاد فرماتے ہیں، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر، علی اس کا دروازہ۔ محترم سامعین، قرآن کی محکم آیات ہیں، قرآن کی متشابہ آیات ہیں، قرآن کی مطلق آیات ہیں، قرآن کی مجمل آیات ہیں، قرآن کی خاص آیات ہیں، قرآن کی عام آیات ہیں۔ یہ آیاتوں کی تقسیم ہے۔ اور سورہ آل عمران میں دیکھتے ہیں، هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنہ وابتغاء تاویلہ وما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ قل کل من عند ربنا وما یذکر الا اولو الالباب۔ اللہ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے، هو الذی، وہ اللہ، نزل علیک الکتاب، اے میرا حبیب جس نے تیرے دل پہ پورا قرآن کریم نازل کیا، منہ آیات محکمات، وہ قرآن جو تمہارے اوپر نازل کیا گیا اس کی دو قسم کی آیات ہیں۔
محکم آیات بھی ہیں، متشابہ آیات بھی ہیں۔ فرمایا منہن ام الکتاب و اخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ، جو لوگ فتنہ پھیلاتے ہیں، قرآن کی تفسیر منمانی کرتے ہیں، جو گمراہ کرتے ہیں، جو دین پر ڈاکہ ڈالتے ہیں، جو مسلمانوں کو لڑاتے ہیں، جو مسلمانوں کو کافر بناتے ہیں، جو مومنین کو کافر بناتے ہیں، وہ محکم آیات کا سہارا نہیں لیتے، متشابہ آیات کا سہارا لیتے ہیں۔ ہن ام الکتاب اخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ، کیوں وہ گمراہ کرتے ہیں؟ ان کے دلوں میں فطور ہوتا ہے، کچی ہوتی ہے، دل زنگ آلودہ ہوتے ہیں۔ اس لیے جس سینے میں ولایت علی ہو وہ کبھی زنگ آلودہ نہیں ہوگا، وہ کبھی مردہ نہیں ہوگا۔ جس سینے میں ولایت علی ہو وہ کبھی مردہ نہیں ہوگا، کبھی زنگ آلود نہیں ہوگا، نہ اس دل میں منافقت آئے گی۔ جس سینے میں ولایت آل محمد ہو نہ اس سینے میں حسد آئے گا، نہ اس سینے میں غیبت آئے گی، نہ اس سینے میں شراب آئے گی، نہ اس کے اندر کینہ آئے گا، نہ غیبت کرے گا، نہ چغلی اٹھائے گا، نہ جھوٹ بولے گا۔ اس لیے اس کے سینے میں ولایت علی ابن ابی طالب ہے۔ عزیزان گرامی، کیوں؟ من ابتغاء الفتنہ وابتغاء تاویلہ، وہ فتنہ پھیلاتے ہیں کن آیات کے ذریعے؟ متشابہ آیات کے ذریعے۔ وَمَن يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، متشابہ آیات کی کوئی تعویل نہیں کر سکتا، یا تو کرے گا اللہ، یا الراسخون فی العلم، یا وہ معصوم ہستیاں جو اللہ کی دربار سے علم لے کر آئی ہیں۔ توجہ توجہ توجہ، صلوات پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ۔ کتنا پڑھنا ہے؟ تو یہی عرض کر رہا ہوں محترم، الراسخون فی العلم جانتے ہیں۔ توجہ توجہ توجہ، الراسخون فی العلم کون ہیں؟ یہ 14 ہستی ہیں، کسی مدرسے میں نہیں پڑھتی، توجہ توجہ، کسی معلم کے پاس نہیں پڑھتی، اگر کسی معلم کے پاس چلی بھی جائیں تو وہ معلم نہیں ہوگا، توجہ، وہ عالم نہیں ہوگا جو مولا علی کی ولایت کو تسلیم نہیں کرے گا۔ اس لیے اصل علم امام کے پاس ہوتا ہے، اصل عالم امام ہوتا ہے۔ اس معلم کو خود مولا کے پاس پڑھنا پڑے گا، اس لیے کہ مولا خود ارشاد فرماتے ہیں من قال عالم فہو جاہل، ان معصوم ہستیوں کے علاوہ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کر دے کہ میں علامہ ہوں، مجھ جیسا دنیا میں کوئی نہیں ہے، سب سے زیادہ علم میرے پاس ہے، مولا کائنات اس نہج البلاغہ کے اندر عالم علم لدونی سلونی کا دعویٰ کرنے والے مولا علی خود ارشاد فرماتے ہیں اگر ہمارے علاوہ، ہم 14 ہستیوں کے علاوہ اگر کوئی شخص یہ کہہ دے کہ دنیا کے سارے علوم کا عالم میں ہوں، یہ دعویٰ کر لے، سمجھ لو من قال عالم فہو جاہل، سب سے سمجھ لو وہ جاہل ہے، فقط جاہل نہیں ہے، ابو جاہل ہے۔ ہارون الرشید کے دربار میں آیا ایک شخص، وہ عیسائی تھا، پادری۔ وہ کہتا ہے کہ آپ کا جو قرآن ہے نا، یہ اس کے اندر ٹکراؤ ہے۔ 2 آیاتیں آ گئی نا، ایک آیت کہہ رہی ہے قرآن محکم ہے، دوسری متشابہ ہے۔ اور وہ انہوں نے علماء کو جمع کیا، سارے بڑے بڑے علماء آئے، عیسائی تھا۔ ہارون الرشید نے کہا اسے جواب دو۔ اس نے سوال کیا کہ قرآن میں ٹکراؤ ہے، یہی آیت پڑھی، ایک آیت کہہ رہی ہے آدھا قرآن محکم،
آدھا متشابہ، لیکن دوسری آیت پڑھی الف لام را کتاب احکمت آیاتہ، توجہ، اس نے دوسری آیت پڑھی کہ پورا قرآن محکم ہے، وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٍ، تیسری آیت پڑھی کہ پورا قرآن متشابہ ہے، توجہ ہے، ایک آیت کہہ رہی ہے آدھا قرآن محکم اور آدھا متشابہ، دوسری آیت کہہ رہی ہے پورا قرآن محکم، توجہ ہے، اور تیسری آیت کہہ رہی ہے پورا قرآن متشابہ۔ یہ تعارض ہے، یہ ٹکراؤ ہے، یا تو پورا قرآن محکم ہو یا پورا قرآن متشابہ ہو، یہ تین قسم کی آیت کے اندر تضاد پایا جاتا ہے۔ اس کا حل کیا ہے؟ لہٰذا یہ اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب نہیں ہے، اس پادری نے کہا۔ ہارون رشید نے بڑے بڑے علماء بلائے جو اس کی نظر میں تھے، لیکن اس میں اہل بیت کا کوئی فرد نہیں تھا، آل رسول کا کوئی فرد نہیں تھا، تو مولویوں نے کیا فتویٰ دیا؟ توجہ ہے، سب نے متفقہ فتویٰ دیا، جس طرح آج کل عزاداری کے خلاف دے رہے ہیں۔ متفقہ فیصلہ کیا کہ اس پادری کو قتل کر دو، پادری کو قتل کر دو، اس نے قرآن کا انکار کیا ہے، قرآن کی توہین کی ہے، قرآن کے اللہ کے نبی کی انکار، نبوت کا انکار ہے، اسے قتل کر دو۔ اس نے کہا مجھے بے شک قتل کر دو، اب مجھے یقین ہو گیا ہے تمہارے پاس جواب نہیں ہے۔ کوئی وہاں اچانک علی والا آ گیا، اس نے کہا تمہارے پاس عقل نہیں ہے، ایسے محسوس ہوتا ہے کہ تم عقل سے پیدل ہو۔ ایسا ہی ہے نا، جب فرزند پیغمبر مولا امام جعفر صادق علیہ السلام موجود ہیں، وہ بھی امامت کا دعوت کرتے ہیں، ان کے پاس چلے جاؤ، سارے مولوی پادری سمیت، ہارون الرشید سمیت سارے مولا کی خدمت میں گئے۔ وارث علم پیغمبر، جب اس پادری نے سوال کیا، ایک آیت کہہ رہی ہے آدھا قرآن محکم ہے، دوسری آیت کہہ رہی ہے آدھا متشابہ ہے، تیسری آیت کہہ رہی ہے پورا قرآن محکم ہے، چوتھی آیت کہہ رہی ہے پورا قرآن متشابہ ہے، یہ تعارض کیوں ہے؟ یہ قرآن کے اندر ٹکراؤ کیوں ہے؟ پادری کا سوال ختم ہوا، فرزند پیغمبر نے ارشاد فرمایا دنیا میں تین قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں، دنیا میں تین قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جو قرآن کے منکر ہیں، ان کے لیے پورا قرآن متشابہ ہے۔ کچھ ایسے ہیں جو پورے قرآن کے عالم ہیں، ان کے لیے پورا قرآن محکم ہے، وہ ہم اہل بیت ہیں، ہم امام ہیں۔ تو تیسری آیت جو کہہ رہی ہے آدھا قرآن محکم ہے آدھا متشابہ ہے، تو فرمایا یہ مومنین کے لیے ہے، یہ عام مخلوق کے لیے ہے۔ تو وہ سوال کرتا ہے اللہ اگر پورے قرآن کو ہی محکم بنا دیتا، متشابہ آیت ہی نہ رکھتا، تو امام نے ارشاد فرمایا آدھا قرآن اس لیے اللہ نے متشابہ رکھا ہے تاکہ قرآن کی وارث جب تک قرآن رہے، قرآن کے وارث حقیقی کی ضرورت رہے۔ توجہ، جب تک یہ قرآن رہے گا، قرآن کے وارث رہیں گے، یہ قرآن ہر آدمی نہیں سمجھ سکے گا۔ اس لیے قرآن کب تک ہے؟ قرآن یہی میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور عرض کیا کہ امام زمانہ سے پہلے قیامت نہیں آئے گی، جب امام شہید ہوں گے اسی لمحے میں قیامت آئے گی۔ قرآن کا وارث موجود ہے، فوراً اپنے آپ کو مولا کے قدموں پہ گرا دیا تو پڑھا اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وانک وصی رسول اللہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ
اللہ کی گواہی کی، رسول اللہ کی توحید کی، واشہد ان محمد رسول اللہ، رسول کی رسالت کی، وانکا وصی رسول اللہ، مولا کی عصمت و طہارت و ولایت کی اور کی گواہی دی۔ تو یہی پیغام تھا۔ ایک دفعہ صلوات پڑھ لیجیے۔ کتنا پڑھنا ہے جناب؟ 10 جی۔ تو میں کہیں کہاں سے کہاں چلا گیا، اور اصل موضوع جو میں بیان کرنا چاہتا تھا اور اس کا ایک حرف بھی بیان نہیں کر سکا، لیکن خاکہ ذہن میں نے بیان کر دیا ہے۔ تو مجھے پتہ ہے کن چیزوں کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے۔ میں ولایت پہ جتنا مرضی اشرے پڑھا لو، کافی پڑھ بھی چکا ہوں، حافظ قرآن بھی ہوں، مجھے جھوٹی روایت یا غلط قسم کی روایت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ پورا قرآن اہل بیت کی عصمت و طہارت کی گواہی دیتا ہے۔ عزیزان گرامی، اور تاکہ محترم کو انتظار نہ کرنی پڑے، اور چند جملے مصائب کے میں آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ میرے آقا حسین کی مصیبت کو کس کس کو نہیں رلایا۔ میں نے عرض کیا، ایک آیت اللہ بیان کر رہے تھے کہ جس وقت حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی نا، اللہ نے پینتن پاک کے نام کی تعلیم دی، اور حضرت آدم نے یہ جملہ کہا، یا محمود و بحق محمد، یا اعلیٰ بحق علی، یا فاتر و بحق فاطمہ، یا محسن و بحق الحسن، یا قدیم الاحسان بحق الحسین علیہ السلام۔ حضرت آدم 4 نام پہلے لیے، جب آخری نام پہ پہنچے ضبط نہ ہو سکا، گریہ کیا، ماتم کیا، عرض کرتا ہے جبرائیل آخری نام پہ مجھ سے برداشت نہیں ہوا، یہ کون ہستی ہے؟ لوگ کہتے ہیں عزاداری کے بارے میں سوال کرتے ہیں، جب سے انسانیت کا سسٹم شروع ہوا اس سے عزاداری شروع ہوئی۔ تو جناب جبرائیل نے کہا، یہ آخری پیغمبر کا نواسہ ہے جس کا نام حسین ہے، 3 دن کا بھوکا پیاسا کربلا کے میدان میں شہید کر دیا جائے گا۔ اور یہ بھی میں نے جملے اس آیت اللہ سے سنے، جب حضرت نوح کی کشتی خطرے میں آئی نا، 5 میخیں جبرائیل نے لا کر دیں، کہا فلاں فلاں جگہ پہ لگا دو، اور حضرت نوح نے لگائی۔ جب 5ویں لگائی نا، ہاتھ کھولا، ہاتھ کے اندر خون نظر آیا۔ عرض کیا ہے جبرائیل یہ کس کا خون ہے؟ اللہ کی طرف سے یہی آواز آئی، آخری پیغمبر کا نواسہ حسین ہے جو کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا جائے گا۔ عزادارو، اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں، وطن سے کس کو محبت نہیں ہوتی؟ جگہ کیسی، نانے کا روزہ، شہر کیسا، مولا امام حسن کی مزار بھی ہے، سیدہ کونین کی مزار بھی ہے، لیکن کیا ہے کہ میں نے تاریخ میں پڑھا، جس وقت نانے کا مدینہ چھوڑنے لگے ہیں نا، بار بار نانے کی مزار پہ جاتے ہیں۔ محبت اتنی تھی، جب زندہ ہوتے تھے تو کبھی پشت پہ سوار ہوتے تھے، جب زندہ ہوتے تھے کبھی گود میں بیٹھتے تھے، جن کے لبوں کو اللہ کے نبی بوسہ دیتے تھے، کبھی گردن پہ بوسہ دیتے تھے۔ جب آخری دفعہ گئے ہیں اور جا کر نانے کی قبر پہ سلام کیا، السلام علیکہ یا جدہ، اے نانا میرا آخری سلام ہو۔ عزادارو سنو گے، میں نے تاریخ میں پڑھا، ایک نور بلند ہوا ہے قبر سے،
مولا حسین نے تعارف کروایا، کہا اے نانا میں آپ کا بیٹا حسین ہوں، اے نانا میں آپ کی بیٹی کا بیٹا حسین میں ہوں، اے نانا میں وہ حسین ہوں جسے اس دنیا میں یادگار کے طور پر چھوڑ گئے تھے، اے نانا آپ کی امت نے میرا لحاظ نہیں کیا، گریہ کرتے کرتے قبر پہ سو گئے ہیں۔ عزادارو سنو گے کہ عالم خواب میں دیکھا سید الانبیاء آئے ہیں، سر پہ امامہ نہیں ہے، پاؤں میں نالین نہیں ہیں، دائیں بائیں انبیاء کی صفیں ہیں، آ کر حسین کو اٹھا کر مولا کے پیشانی پہ بوسہ دے کر یہی فرماتے ہیں، حبیبی یا حسین، اے میرا پیارا بیٹا کربلا کا سفر کرو ورنہ دین نہیں بچ سکتا۔ عزادارو جس وقت نانے کو آخری سلام کیا ہے نا، اس کے بعد بھائی حسین کی مزار پہ آئے ہیں۔ یہ کون ہیں؟ یہ جوانان جنت کے سردار مولا امام حسن کی مزار پہ آئے، بھائی کو آخری سلام کیا۔ عزادارو جس وقت نانے کی قبر پہ پہنچے ہیں نا تو آہستہ آہستہ چل کر گئے ہیں، جس وقت بھائی حسن کی مزار پہ گئے ہیں نا سکون اطمینان کے ساتھ گئے ہیں۔ عزادارو جس وقت جنت البقیع میں آئے ہیں نا، عزادارو علماء نقل کرتے ہیں اس طرح گئے جس طرح چھوٹا بچہ دوڑ کر ماں کے دامن سے لپٹ جائے۔ عزادارو چاہ کر سلام کرتے ہیں، السلام علیکم یا اماں، اے اماں جان میرا آخری سلام قبول ہو۔ عزادارو علماء نقل کرتے ہیں قبر ہل گئی، قبر سے آواز آئی، اے میرا مظلوم بیٹا، اے مظلوم بیٹا میرا بھی سلام ہو، اے میرا 3 دن کا پیاسا بھوکا بیٹا میرا بھی سلام ہو، اے مظلوم ماں کا مظلوم بیٹا میرا بھی سلام ہو، اے محروم ماں کا محروم بیٹا میرا بھی سلام ہو۔ عزادارو آخری سلام کیا ہے، یہ حسین ہیں، جا رہے ہیں، بھتیجے بھی ساتھ ہیں، بھانجے بھی ساتھ ہیں، مائیں بھی ساتھ ہیں، اور لیکن حسین ہیں جا رہے ہیں۔ عزادارو جب واپسی ہوگی زینب آئے گی، آ کر ماں کی قبر پر کہے گی، ماں زہرا جس وقت میں گئی تھی میرے سر پہ تاج تھا، جس وقت میں آئی ہوں میرے سر میں خاک ہے۔ نانے کے روزے کی طرح منہ کر کے کہے گی، مدینہ تو جدنا لا تقبلینا، اے میرے نانے کا شہر مجھے قبول نہ کرنا۔ جس وقت میں گئی تھی میرے بیٹے بھی ساتھ تھے، بھتیجے بھی ساتھ تھے، بھانجے بھی ساتھ تھے، جب میں آئی ہوں میرے سر میں خاک ہے۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔